لیکن کچھ ایسے موضوع بھی ہیں ان کو ہمیں ارجنٹلی ایڈریس اور ان کے اوپر بات کرنی چاہیے تاکہ قوم کو اور خاص کر کہ جو ہمارے بلوچستان کے عوام ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہماری نظروں سے ہر چیز گزرتا ہے اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے. تو آج کا جو موضوع ہے یہ ہے کہ پی سی بی ہمارے بلوچستان کے جو سپورٹس جرنلسٹ ہیں ان کو اگنور کر رہا ہے. تو پی سی بی کی جانب سے جو بلوچستان کے ساتھ یہ سوتیلا رویہ ہے یہ قابل مذمت بھی ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ نے دیکھا کہ پچھلے اسی ہفتے انٹرنیشنل ایونٹس ہوئے اور ان ایونٹس میں ہمارے بلوچستان کے اسپورٹس جرنلسٹ کو انوائٹ بھی نہیں کیا گیا, ان کو مدعو بھی نہیں کیا گیا. تو میں ایز اے منسٹر آف اسپورٹس میں پی سی بی سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہمارے ساتھ یہ سوتیلا سلوک ہو رہا ہے. کیا ہم اسپورٹس جرنلسٹ نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ کا جو کوالٹی آف ورک وہ ٹھیک نہیں ہے؟ کیا ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ نے دن رات ایک کر کے اسپورٹس کو ایز اے پیس ہاتھ وے پروموٹ نہیں کیا؟ حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے لیے بلوچستان کے صوبے نے بہت قربانیاں دی ہیں, اور جو ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ ہیں جہاں وہ اسپورٹس کور کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے سروں پر کفن باندھ کے جاتے ہیں. ہماری سیکیورٹی کے اتنے ایشوز ہیں کہ ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ اپنی جانوں کی داؤں لگا کے اسپورٹس کور کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو ہمارا کیا حق نہیں کہ ہم انٹرنیشنل ایونٹس کو ہم کور کر سکیں؟ کہ ہمارے ان ٹیلنٹڈ جرنلسٹ ہمارے بچوں کا حق نہیں کہ وہ باہر ملک میں ہونے والے اپنی قومی ٹیم کے ایونٹس کور کر سکیں؟ تو کیوں ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ جیسے ایز اسپورٹس منسٹر ہم پی ایس ایل کا بھی یہی تھا کہ پی ایس ایل میں بھی ہمارے بلوچستان کے اسپورٹس جرنلسٹ کو اگنور کیا گیا تھا اور بڑے زور شور سے ہم نے احتجاج کیا, پھر جا کے انہوں نے ایک دو جرنلسٹ ڈالے. تو اس میں چاہتا ہوں کہ پی سی بی وہ ہمیں جواب دہ ہے کہ ہمیں کیوں اگنور کیا جا رہا ہے. ہم کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان کے سب سے ڈیریلڈ اور بیکورڈس پروونس ہیں, تو ان کو تو چاہیے کہ ہمارے جرنلسٹ کو, ہمارے پلیئرس کو وہ اپرچونیٹی فراہم کر سکے تاکہ ہم ہمارے پلیئرس کو, ہمارے جرنلسٹ کو موٹیویٹ کر سکیں. تو ایز اے اسپورٹس منسٹر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور میں ایک مطالبہ اور بھی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں خود ایک اسپورٹس مین ہوں, اور میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ ہمارے اسپورٹس کے میدان میں سفارشیں ہوں یا میرٹ کی خلاف ورزی ہو. تو اگر میرٹ کی خلاف ورزی کے ہم اتنے اسٹرانگ سٹینس لے رہے ہیں تو ہم کسی کو یہ اجازت بھی نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے اسپورٹس مین کے ساتھ, وومن کے ساتھ, ایتھلیٹس جو بھی ہو, ہمارے جرنلسٹ کے ساتھ وہ ناانصافی کرے. اور ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے, اور ہم ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں. اور آخر میں یہ میرا مطالبہ ہے چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف صاحب سے کہ اگر یہی سوتیلا جو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ سوتیلا سلوک, اگر اس کو آپ بہتر نہیں کر سکتے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ مستعفی ہو جائیں. دو سوال پلیز, 2 questions. سر, آپ وزیر اعظم کی تعریف کر رہے ہیں. افغان متعدد وزراء یہ کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم 15 سال ان کے جو پاسپورٹ آئی ڈی پر وہ کینیڈا میں بھی رہے ہیں اور یو کے وغیرہ میں رہے ہیں. یہ افغان وزراء کہہ رہے ہیں متعدد مرتبہ. آپ کیا کہیں؟ ایک تو یہ واضح کر دیں کہ یہ جو ان کی باتیں ہیں یہ غلط ہیں, کیا یہ غلط ہیں؟ اور سیکنڈلی جو وزیر اعظم سے متعلق اور بھی بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر آج کل بہت وائرل ہیں, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے کہ افغان یہ واضح کر دیں. انڈیا کا اور ان کے نیٹ ورک کا ایک منظم پروپیگنڈا پرائم منسٹر کے خلاف ہوا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر نے انڈیا کا جو ہے چہرہ دنیا کو دکھایا ہے. لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس پروپیگنڈے میں یعنی اس کا شکار نہ ہوں. صاحب یہ بتا دیں, جو سکھ رہنما کا قتل ہوا ہے کینیڈا میں, یہ خالصتان تحریک کے رہنما تھے, تو خالصتان تحریک انڈیا کے ایک اندرونی معاملہ ہے, اس پہ وزیر اعظم پاکستان کو کھل کے بولنا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے حق میں جائے گا؟
दूसरा जमाल साहब से सवाल है, आपने ज़िका अशरफ से मुतालबा किया कि मुस्ताफ़ी हो जाए। ज़िका अशरफ का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, क्या ज़ाती हैसियत में उनसे बात करेंगे कि बलूचिस्तान के कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो सकें? सर आप पहले। अच्छा, क्विकली मैं ये कहूँगा कि जो प्राइम मिनिस्टर ने स्टैंस लिया है वो ये भारतीय दहशतगर्दी का है। उसके लिए ज़मीन बलूचिस्तान की इस्तेमाल हुई है माजी में और आज हो रही है, और अब कनाडा की ज़मीन इस्तेमाल हुई है। ये एक गलत इंटरनेशनल सॉवरेनिटी का जो प्रिंसिपल है उसके ख़िलाफ़ है। और आप इसका जवाब दें। और ये लास्ट क्वेश्चन है प्लीज़। देखिए जी, आपने जैसे कहा कि उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन स्पोर्ट्स का किसी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं होता, ठीक है ना जी। खिलाड़ी का किसी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं होता। हमने इसलिए इसको अर्जेंटली बेसिस पे एड्रेस करना चाह रहे थे। मैं खुद ही आप लोगों को इसीलिए बुलाया है कि हमारा जो मुतलबा है उनको पहुंचाया जाए ताकि वो इन पे एक्शन ले, अगर ठीक है ना जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। चलिए आखिरी क्वेश्चन प्लीज। चलिए लास्ट टू प्लीज। लाइव कट है यार, क्या हो गया? पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर फेडरेशन होती है ऑलरेडी वहाँ पाकिस्तान के अंदर, हमारे सिर्फ हिंदुस्तान के साथियों के साथ रहती होगी वहाँ पर। वो फेडरेशन के जरिए हम भी गए, अभी स्पोर्ट्स में करें। इससे पहले जंग वाला नसीम गया, नसीम श्रीलंका बाकायदा क्रिकेट का इवेंट कवर करके आया। पीसीबी का कोई कसूर नहीं है। पीसीबी वहाँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन को देती है कि नाम दे दें हमें, हम वो फिर नाम जब देते हैं तो उसके बाद हमारे साथी यहाँ से नहीं जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों से आपने रब्ता किया है, हमारे कमशद अजीज जो है वो करता रहता है। अच्छा जमाल साहब, एक मिनट जमाल साहब आपके साथ ये ज़रा वाज़ेह करेंगे कि कौन से जर्नलिस्ट के साथ एहतियात हुई थी? हमें तो कोटा प्रेस क्लब पर वीडियो है यहाँ पे, उसको पता भी नहीं है कि हम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है या नहीं। किस साथ हुई थी, ये किसने किया, क्या किया? मैं एक का बात नहीं कर रहा, मैं सब एज अ वन का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर एक का मैं बात करूँ तो तरफदारी हो जाएगा। मैं आप लोगों का आवाज़ बनना चाहता हूँ कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़, कोई एक जर्नलिस्ट तो नहीं है, हमारे बच्चे वो परस्यू कर रहे हैं।